السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جاہلوں کے امام اور جاہل مفتی کی۔ امام کعبہ کو دیکھ لیں فیصلہ ہو جائے گا۔ امام کعبہ کو دیکھ لیں تو امام کعبہ تو رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ امام کعبہ کو دیکھ لیں تو کعبے کے امام نے تو 11 تراویحیں پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا 13۔ امام کعبہ کو دیکھ لیں تو امام کعبہ تو بلند آواز سے آمین بھی کہتے ہیں۔ امام کعبہ اس مسئلے پہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے؟ امام کعبہ کو دیکھ لیں، یعنی سدیس وغیرہ، تو وہ تو کہتے ہیں لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث بن جائے۔ کون کہتا ہے؟ یہ کعبے کا امام عبد الرحمن السدیس کہتا ہے۔ کہاں پر کہتا ہے؟ پاکستان میں الحمرہ ہال مرکزی جمعیت اہل الحدیث پاکستان کے زیر انتظام پروگرام میں لکل مسلم ینبغی، ہر مسلمان کو چاہیے ان یکون اہل الحدیث، کہ وہ اہل حدیث بن جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال بالکل ہو بہو وہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہیں جی۔ امام کعبہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ امام کعبہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں؟ جی ہاں باندھتے ہیں۔ تحت السرہ ایک تو موقوفاً روایت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں بھی خرابی اور کمزوری ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ایک سہل بن سعد کی روایت ہے اور ایک وائل بن حجر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری میں حضرت سہل کی روایت کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کو، ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں وائل بن حجر کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر علی صدری ہی، اپنے صدر پر، اپنے سینے پر۔ تو نماز میں ایک تو ہاتھ باندھنا سنت ہے قیام میں، اور دوسرا سنت ہے کہ بندہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، اور تیسری سنت ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے، گردن سے نیچے اور ناف سے اوپر اوپر، کہیں بھی نمازی بندہ اپنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ پیٹ پر ہو یا سینے پر ہو، دونوں طرح درست ہیں۔ تحت السرہ، دنی کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً اور تقریراً ثابت نہیں ہے۔ کعبے کے امام کو اگر یہ فیصل بنانا چاہتے ہیں تو اہلاً سہلاً مرحبا۔ اگر ان کو لگتا ہے بقول ہمارے مقلدین بھائی، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، ربڑی ہوں، پتھری ہوں، یا للڑ پارٹی ہو، ٹھیک ہو گیا، اگر ان کو لگتا ہے اور یہ راضی ہوتے ہیں، یہ جناب حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب تو میرے پڑوسی ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں اور مل بیٹھ کر ہم کعبے کے امام پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کعبے کا امام اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کعبے کا امام ہو، ٹھیک ہے جی، چاہے آپ کوئی شافعی المسلک امام لے آؤ، حنبلی المسلک امام لے آؤ، کعبے کے اماموں میں کوئی اہل حدیث امام لے آؤ، چلیں آئیں ہم کعبے کے امام پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کعبے کا کوئی بھی امام نیو یا اولڈ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے بحالت قیام، تو ہم اسی پر فیصلہ کر لیں گے۔ میں محمد اقبال بھی اپنے ہاتھ ناف سے نیچے لے کر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ایک بات۔ پھر ہم دیکھیں گے کعبے کا امام رفع الیدین کرتا ہے،
میں اپنے ہاتھ نیچے لے آؤں گا اگر ثابت ہو جائے کہ کعبے کا امام ناف سے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ کعبے کا امام ناف پر دنی پر ہاتھ باندھتا ہے، ہم اپنا ہاتھ ناف پر باندھ لیں گے۔ لیکن ہمارے مد مقابل ہمارے مخالف، ہمارے بھائی دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا یہ قریشی ہو، ویسے اس کی ماں اماں جی والدہ محترمہ قریشی تھی، جی اس کا باپ قریشی نہیں تھا، تو بندے کی نسبت اپنے پیو کی طرف ہوتی ہے، اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے، اپنی ماں کی طرف نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کا جو ہے وہ حسن جمال ہے، جو چاہے کرشمہ کرے، یہ کرشمہ ساز۔ تو یہ قریشی صاحب ہیں جی کعبے کا امام دیکھیں گے کہ رفع الیدین کرتا ہے، تو دیوبندی ہمارے اس بھائی کو بھی رفع الیدین کرنا ہوگا۔ وہ جہری نمازوں میں آمین کہتا ہے تو انہیں بھی آمین کہنا ہوگا۔ ہاں جی یہ گزرا ہوا بھی سال، جو مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی بھی شوال چل رہا ہے، کعبہ بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تراویح پڑھی گئی ہے 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں، یعنی تراویح ومائے وتر۔ تو ہمارے اس دیوبندی یا جو بھی اس بات پر تیار ہو جائے کہ کعبے کا امام ہم فیصل بنا لیتے ہیں، تو ان کو 11 یا 13 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہوگی۔ کعبے کا امام سدیس کہتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث بھی ہو جائے، تو ہمارے بھائی قریشی صاحب کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ میں آج کے بعد اہل حدیث ہوں، رفع الیدین کرنا ہوگا، آمین کہنی ہوگی، تراویح 11 یا 13 رکعتیں پڑھنی ہوگی، اور اپنے منہ مبارک سے قریشی کو کہنا ہوگا کہ آج کے بعد لوگوں میں اہل حدیث ہوں، اور سارے دیوبندی بریلویوں تم بھی اہل حدیث بن جاؤ۔ ہاں جی اپنا اہل حدیث ہونا اعلان کر دو، اللہ اللہ پہ خیر صلی اللہ۔ تو حضرت قریشی صاحب کو ہمارا یہ ادنا سا معصومانہ سا یہ چیلنج ہے کہ آؤ کعبے کے امام پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم کعبے کے امام کو فیصل بناتے ہوئے کوئی اور کرے نہ کرے، میں اپنے ہاتھ ناف سے نیچے لے آؤں گا اگر کعبے کے امام کا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہو جائے۔ ہم ایک کام کریں گے، 4 کام قریشی صاحب کو کرنے پڑیں گے۔ بلند آواز سے آمین کہنا، رفع الیدین کرنا، ہاں جی اور 11 یا 13 رکعت تراویح پڑھنا، اور قریشی صاحب کو اپنے پیارے پیارے سونے سونے مکھڑے منہ سے کہنا ہوگا لوگوں میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، تم بھی سب کے سب اہل حدیث ہو جاؤ۔ اور ڈیرے کی صحبت میری طرف سے حضرت قریشی صاحب کے لیے فری ہوگی۔